گزشتہ دنوں اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی کے وزیر بن گوئر نے ہزاروں افراد کی قیادت کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں اپنی یہودی عبادت کا اہتمام کیا اور 1967 کے معاہدے کی کھلے عام خلاف ورزی کی۔ بن گوئر لیکوڈ پارٹی کے عہدیداروں اور 4000 انتہا پسند یہودیوں کے ہمراہ تھا۔ اس نے غزہ پر قبضے اور وہاں سے فلسطینیوں کی بے دخلی کا مطالبہ بھی کیا، جس پر ترکی، پاکستان، اردن اور سعودی عرب شدید بھڑک اٹھے ہیں اور انہوں نے سخت ترین الفاظ میں اسے 1967 معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ 1967 کا معاہدہ، جسے عام طور پر اسٹیٹس کو بھی کہا جاتا ہے، جون 1967 میں عرب اسرائیل کی 6 روزہ جنگ کے دوران جب اسرائیل نے یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا، جس میں مسجد اقصیٰ بھی شامل تھی، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ ایک اور ممکنہ عرب اسرائیل جنگ کا سنگین خطرہ پیدا ہو گیا تھا، جس کے پیش نظر اقوام متحدہ اور بین الاقوامی دباؤ کے تحت اسرائیل نے مسجد اقصیٰ کی نگرانی اور انتظام اردن کی اسلامک وقف فاؤنڈیشن کے حوالے کرنے کا معاہدہ کیا تھا، کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ معاہدہ ہے، اور اب اردن کی اسلامک وقف فاؤنڈیشن نے اپنی ایک رپورٹ میں سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں انتہا پسند یہودیوں کی عبادت مذہبی منافرت پھیلانے کے مترادف ہے، جو اس معاہدے کو جان بوجھ کر ختم کرنے کی کوشش ہے۔ وقف فاؤنڈیشن نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا کہ یہ اشتعال انگیزی حماس اسرائیل جنگ کو مزید بھڑکانے کا سبب بنے گی، خاص طور پر ایسے وقت میں جب دنیا بھر میں جنگ بندی کے مطالبات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ غزہ کی جنگ کے باعث پہلے ہی کشیدگی عروج پر ہے، اور انتہا پسند یہودی وزیر بن گوئر کی یہ کھلی بغاوت پورے خطے میں مزید بدامنی کو جنم دے سکتی ہے۔ دوستو، 1967 کے معاہدے کے مطابق، جسے اسرائیل سمیت پوری دنیا نے تسلیم کیا تھا، اس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ مسجد اقصیٰ میں عبادت صرف مسلمانوں کا حق ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی مقدس ترین مسجد ہے۔ مسجد اقصیٰ کا انتظام اور نگرانی اردن کی اسلامک وقف فاؤنڈیشن کے پاس رہے گی۔ غیر مسلم افراد کو یہاں وزٹ کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ ایک تاریخی اور مقدس ترین مسجد ہے۔ داخلی اور اندرونی معاملات صرف اردن کی وقف فاؤنڈیشن کے تحت ہی کام کریں گے۔ دوستو، اب جب کہ مسجد اقصیٰ کے اندر یہودی عبادات کے حالیہ واقعات رونما ہوئے ہیں، جو آگ پر تیل ڈالنے کے مترادف ہیں، دنیا بھر کے دفاعی ماہرین، تجزیہ نگار اور دانشور بار بار دنیا کو خبردار کر رہے ہیں کہ دنیا پہلے ہی شدید جنگوں کے سائے میں سانسیں لے رہی ہے۔ امریکہ کی ٹیرف پالیسی نے دنیا بھر میں ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے، اور امریکہ اور برکس ممالک معاشی جنگ میں کود پڑے ہیں۔ ایسے میں دنیا کسی بھی طرح سے ایک نئی مذہبی جنگ کی متحمل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہودی انتہا پسندوں کو مسجد اقصیٰ میں عبادت کرنے سے ہر صورت میں روکنا ہوگا۔ وہاں کسی غیر مسلم کی عبادت کرنا نہ صرف اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، بلکہ
بین المذاہب احترام کے اصول کی بھی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ جیسے مسلمان ویٹیکن سٹی میں عبادت کا مطالبہ نہیں کرتے کیونکہ وہ عیسائیت کا ایک مقدس مرکز ہے، ویسے ہی یہودیوں کو مسجد اقصی میں عبادت کرنے کا بھی کسی بھی صورت میں حق نہیں ہے۔ مسجد اقصی صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ ایسے حساس حالات میں کسی بھی مذہبی یا سیاسی گروہ کی طرف سے مقدس مقامات کو اشتعال انگیزی کا ذریعہ بنانا نہایت افسوسناک اور خطرناک عمل ہے۔ مسجد اقصی صرف ایک عمارت ہی نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کے دل کی دھڑکن ہے، جس کا تقدس ہر حال میں برقرار رکھنا چاہیے۔